پہچانے جاتے تھے وہ ان کی داڑھی تھی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کو رکھنے کا اور بڑھانے کا حکم دیا۔ داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے، یاد رکھیے، داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے، داڑھی کا رکھنا واجب اور فرض ہے۔ کیوں؟ آئیے میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ داڑھی کا حکم کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجئے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو، جس سے روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ بات طے ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا خالف المشرکین وفروا، آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو، وفروا اللحیہ وَأَحْفُ الشَّوَارِبِ، تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو، داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو۔ اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا، مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی، اور تقریباً 20 سے 22 روایت ہے، اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما۔ وہ فرماتے ہیں انکحوا الشوارب، وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو، اور آگے فرماتے ہیں وَأْفُوا اللِّحَىٰ، اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو۔ آپ نے فرمایا چھوڑ دو۔ آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو، داڑھی کو معاف کر دو، چھوڑ دو۔ اللہ سے ہم دعا کرتے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہے نا، کرتے نا اب ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہم انا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی، دعا کرتے ہیں نا خاص طور شب قدر میں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ، تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وَأْفُ اللِّحَىٰ، داڑھیوں کو معاف کر دو، مکمل چھوڑ دو، پورے گناہ معاف کر دو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں نا، تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو، یاد رکھ لیجیے، چھوڑ دینا ہے، معاف کرنے کے لفظ ہے۔ معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی دو۔ آپ بولتے ہیں نا اس کو تو معاف کر دیا ہوں، اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں، اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں، چھوڑ دو۔ کٹنگ سیٹنگ چھٹنگ صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے، چھوڑ دو، معاف کر دو، کلیئر لفظ ہے نا۔ آئیے آگے آپ سے کیا فرماتے ہیں، راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں، یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے، آپ نے فرمایا اور کہا احفوا الشوارب وَأْفُوا اللِّحَىٰ، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ۔ ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ۔ اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واعفاء اللحیہ، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا۔ کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو۔ کلیئر احکامات ہے، اور قرآن کی آیت کا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے روک دے رک جاؤ۔ تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے۔ نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ، خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی لیکن آپ نے حکم دیا۔ اسی طرح